السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قابل صدر احترام صدر کانفرنس جناب خالد جمیل مکی حفظہ اللہ، علماء کرام، سامعین حضرات اور خواتین، جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں گا وہ ہے انشورنس کی قسمیں اور ان کے احکام۔ قبل اس کے کہ میں موضوع کے تہ میں داخل ہو جاؤں، آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 قاعدہ یاد رکھیے، 4 باتیں۔ یہ باتیں میرے موضوع سے متعلق بھی ہے اور جو موضوعات گزر گئے ان سے متعلق بھی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے موضوعات میں بھی آپ کو کام آئیں گے۔ پہلا نقطہ، اگر کسی معاملہ میں، کسی بیع و شراء میں غرر پایا جا رہا ہے، غرر، تو غرر ایک ایسی بیماری ہے جس کے ضابطے ہیں، غرر کثیر مراد ہے۔ اگر غرر پایا جا رہا ہے تو وہ معاملہ حرام ہے۔ ایک نقطہ، اگر غرر پایا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ کسی بھی معاملہ پہ، جو معاملہ مالیہ ہو، جس کے اندر عوض پایا جا رہا ہو، آپ کوئی بھی معاملہ لے لیجئے۔ نمبر 2، اس کو کہتے ہیں، میں یوں کہوں اگر کہ یہ وائرس ہے، وائرس، تو یہ 1 نمبر کا وائرس ہے۔ نمبر 2، اگر کسی معاملہ میں سود پایا جا رہا ہے، سود، تو حرام ہے۔ سود کی 2 قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ، جس کی تشریح علماء نے کی اور باتوں کے درمیان اس کی تشریح آئے گی۔ تو نمبر 2 وائرس کیا ہے؟ سود۔ اگر کسی معاملے میں سود ہے تو بلا جھجک وہ حرام ہے۔ نمبر 3، اگر کسی معاملہ میں جوا پایا جا رہا ہے یا وہ معاملہ جوا پر مبنی ہے تو وہ معاملہ حرام ہے، وہ معاملہ حرام ہے۔ لہذا 1 نمبر غرر، نمبر 2 ربا الفضل، نمبر 3 ربا النسیہ، نمبر 4 جوا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، میں اور چیزیں ہیں مگر ان 4 چیزوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی میرے خطاب میں اور دیگر لوگوں کے خطاب میں۔ یہ 4 باتیں کم سے کم خلاصہ لے کے جائیے، جیب میں رکھیے، ہمیشہ ہمیشہ رکھیے 4 باتیں۔ اب آئیے، جو دنیا ترقی کرتی گئی، بیع و شراء کے شکلوں میں اضافہ ہوتا گیا، اس لیے کہ دنیا میں مال کی محبت انسان کے دل میں ایک طبیعی چیز ہے۔ انسان مال سے محبت کرتا ہے اور کمانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہماری شریعت نے ہم کو واضح نظام دیا ہے کہ مال کمانے کا طریقہ جو حلال ہے اسے اختیار کرو اور جو حرام طریقہ ہے اسے چھوڑو، تبھی نجات ملے گی۔ چونکہ آج کا موضوع انشورنس ہے، اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے آپ کو جاننا ہے کہ انشورنس ہے کیا چیز، اس لیے کہ اگر آپ اس چیز کو نہیں جانیں گے تو اس کا حکم کا پتہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ فقہاء کرام کے یہاں ایک جملہ بہت مشہور ہے، الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ۔ کسی بھی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس کی حقیقت، اس کے خد و خال، اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے، تبھی آپ اس پر حکم لگا سکتے ہیں۔ انشورنس یہ انگریزی لفظ ہے، عربی میں اس کو تأمین کہا جاتا ہے، اور اردو میں سنسکریت لفظ بھیمک سے مشتق بیمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اس کا معنی ہے یقین دہانی کرانا، تحفظ فراہم کرنا اور ضمانت دینا کسی کو. چونکہ میں پہلے بات کر رہا ہوں، چونکہ بیمہ دار کے تحفظ فراہم کرتی ہے کمپنی، بیمہ دار کے نقصانات، اس کے خطرات کی تحفظ فراہم کمپنی کرتی ہے، اس لیے اس کو انشورنس کہتے ہیں. ابھی تعریف نہیں ہوئی. ابھی آئیے، یہ انشورنس ایک جدید مسئلہ ہے، یہ نازلہ ہے. متقدمین فقہا کے یہاں آج کے دور میں جو انشورنس رائج العمل ہے، اس طرح سے انشورنس نہیں پائی جاتی تھی، لہذا ان کی یہاں اس کی تعریف نہیں ملتی ہے. فقہا میں جو فقہاء کرام ہیں ان کے ہاں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن سب سے پہلے ابن عابدین رحمہ اللہ 1252 ہجری میں جس کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلامی ممالک میں مسلمان عام طور پر رہتے ہیں، اور اسلامی ممالک میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی بالادستی ہونے کی وجہ سے فتنوں کا سراغ ان ملکوں میں نہیں ملتا ہے، لہذا بعد میں داخل ہوا. ابن عابدین نے انشورنس کا مختصر سا جائزہ لیا، اور اس کے زمانے میں انشورنس سوکرا کے نام سے مشہور تھا، انہوں نے سب سے پہلے ذکر فرمایا. جہاں تک انشورنس کا رواج کا سلسلہ ہے تو دستاوی انشورنس سب سے پہلے اٹلی میں شروع ہوا 1347 ہجری میں، اور پھر لندن میں جب 1666 عیسوی میں ایک خوفناک آگ لگی تو اس کے بعد بری بیمہ یا بری انشورنس کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کو شروع ہوتے ہوتے آج ہمارے درمیان مختلف شکلیں لے کر کے پہنچ چکی ہیں. انشورنس ہوتا کیا ہے؟ انشورنس یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو لگتا ہے کیا فلاں مصیبت اگر میری زندگی میں آ گئی، میرے مال میں آ گئی، یا مجھے نقصان پہنچ گیا تو میں اس کا خسارہ برداشت نہیں کر پاؤں گا، وہ کرتا کیا ہے؟ کمپنی کے پاس جاتا ہے، جو تحفظ فراہم کرنے والی کمپنی ہوتی ہے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میرے فلاں چیز کی تحفظ کی ذمہ داری لیجئے. کمپنی کہتی ہے میں کیسے لے لوں؟ آپ کچھ پیسہ دیجئے. تو وہ بیمہ دار کچھ پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے اس پیسے کے عوض میں میرے فلاں خطرہ یا فلاں نقصان اگر ہو گیا تو آپ اس کا خسارہ برداشت کریں گے. کمپنی اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے، اور کمپنی کہتی ہے کہ تمہارا اگر یہ خسارہ ہوا، یہ نقصان ہوا تو بھرپائی ہم کریں گے، اگر نہیں خطرہ ہوا تو جو پیسہ تم نے مجھ کو دیا وہ پیسہ میرا ہے، تمہارے اس میں کوئی حق نہیں ہے، اس میں کوئی حق نہیں ہے. یہ ہے انشورنس کا ایک عام مفہوم. انشورنس کا عام مفہوم. تو انشورنس میں 7 چیزیں ہوتی ہیں، 7 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بغیر انشورنس کا تصور نہیں ہے. نمبر 1 بیمہ دار، تحفظ طلب کرنے والا. نمبر 2 بیمہ فراہم کرنے والی کمپنی، یعنی جو تحفظ برداشت کرے گی، جو تحفظ دے گی. نمبر 3 اس میں بیمہ دار ایک قسطوار یا ایک مشت کچھ کمپنی کو پیسہ دیتا ہے. نمبر 4 کمپنی جو پیسہ اس کو فراہم کرے گی وہ بیمہ کی رقم. نمبر 5 سب سے اہم یہ ہے کہ اس بیمہ میں ایک ممکنہ خطرہ ہوتا ہے، ایسا خطرہ، ایسا نقصان جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. نمبر 6 ایجاب، یعنی وہ کہتا، کمپنی کہتی ہے کہ میں نے قبول کیا، میں نے اتنا پیسہ دیا، یا پھر بیمہ دار کہتا ہے میں نے قبول کیا. تو ایجاب اور قبول، یہ 6 اور 7 چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو اس کو بیمہ نہیں کہلایا جائے گا. انشورنس کے بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 کمرشل انشورنس، تجارتی انشورنس، جس کا مقصد، تجارتی انشورنس کا مقصد یہ ہے جو کمپنی آپ کو تحفظ فراہم کرتی ہے اس کا مقصد صرف ہوتا ہے پیسہ کمانا. تجارت کا معنی ہے مبادلۃ المال بالمال بقصد الربح، مال کا مبادلہ کرنا منافع کمانے کے لیے. تو وہ کمپنی بیٹھی ہوئی ہے اس لیے تاکہ آپ مجھے پیسہ دیں اور میں منافع کماؤں. آپ کا خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن اصل مقصد، اصل مدعا میرا یہ ہے جو کمپنی ہم بنائے ہیں بڑی بلڈنگ میں چمک دمک کے ساتھ، اس کا مقصد ہے پیسہ کمانا. تو ہر وہ کمپنی جو بیمہ فراہم کرتی ہے اور اس کا مقصد ہے
کہ پیسہ کمانا تو اس کو کہتے ہیں کمرشل بیمہ یا کمرشل بیمہ کمپنی. اس کا دوسری قسم اس کی یہ ہے بیمہ کی کہ اس میں منافع کمانا مقصد نہیں ہوتا ہے, اس میں دوسرے کا تعاون اور دوسری کی مدد مقصد ہوتا ہے. تو یہ ہے دوسری قسم. اب ہم آتے ہیں تجارتی انشورنس کے حکم کے بارے میں کہ وہ انشورنس جس کا مقصد پیسہ کمانا ہے, چاہے بیمہ تحفظ کرنے والی کمپنی کا مقصد ہو یا جو انسان بیمہ پالیسی خریدتا ہے اس کا مقصد ہو, دونوں صورت میں اس کا کیا حکم ہے. تجارتی انشورنس کے بارے میں علماء کرام کی 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے, یہ بالکل جائز ہے, اور وہ دلیل پکڑتا ہے, کہتا ہے الاصل فی المعاملۃ الحل, معاملہ کا اصل کیا ہے, حلال ہے, جب تک کوئی دلیل نہ ہو. پھر وہ کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی انسان کو انجانے میں خطا کے طور پر قتل کر دیتا ہے تو قاتل پر مقتول کے لیے ایک دیت واجب ہو جاتی ہے جو 100 اونٹ ہے, جس کو 3 سال میں اس کو ادا کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ اسلام تو یہ کون ادا کرے گا؟ قاتل کے جو عصبہ ہیں, قاتل کے جو خونی رشتہ دار ہیں, یہ سب مل جل کر کے ادا کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خسارے کو تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. یہی تو انشورنس میں ہوتا ہے, یہی تو انشورنس میں ہوتا ہے. چنانچہ جب وہ جائز تو انشورنس بھی جائز. مگر یہ دلیل بہت کمزور دلیل ہے. تیسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے, جن سے تم نے عقد کیا ہے, ان کو ان کا معاہدہ کا حق دے دو. یہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی کہتا کہ حدمی حدمک ترثنی وارثک وخطئی خطاؤک, اگر تو مر گیا تو میں تیرا وارث ہو جاؤں گا, میں مر گیا تو تو وارث ہو جائے گا, میرا نقصان تیرا نقصان, میرا فائدہ تیرا فائدہ. یہ قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ جب قرآن کریم میں یہ موجود ہے تو کمپنی تو خود کہتی ہے کہ ہاں اگر تمہارا کوئی نقصان ہوا تو میں برداشت کروں گا اس پیسے کے عوض میں. لیکن اس کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے, کیا یہ آیت محکم ہے یا منسوخ ہے. جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے. ابن تیمیہ نے کہا یہ منسوخ ہے وراثت میں, مگر عام معاملات میں جائز ہے. اگر عام معاملات میں جائز ہم مان بھی لیں تو یہاں تو آپ پیسے کے عوض میں جو ہے وہ موالات کر رہے ہیں یا معاہدہ کر رہے ہیں, اور وہاں تو پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, لہذا یہ آپ کی بات درست نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ چیزیں کی انشورنس جائز ہے, کچھ چیزوں کی انشورنس جائز نہیں ہے, جیسے موٹر, ہوائی جہاز, پانی جہاز, گھر, عمارت, ان چیزوں کی جائز ہے. لائف انشورنس, آپ کا میڈیکل انشورنس, اس طرح سے آپ کا اور دوسرے انشورنس جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ اس کے مصالح زیادہ ہیں, اس کے فوائد زیادہ ہیں اور اس کے نقصانات کم ہیں. اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیو, بہت آسان جواب ہے کہ شریعت میں مصالح کی 3 قسمیں ہیں. مختصر یہ ہے کہ وہ مصالح جس کے خلاف کتاب و سنت کے نصوص موجود ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, لہذا یہ موہوم مصلحت ہے جس کا تدارک اور کسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ کمرشل انشورنس کے جتنے اقسام ہیں سب حرام ہیں. کیوں حرام ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو 4 چیزیں بتائی. دیکھنا ہے کہ اس میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے. اگر پائی جاتی ہے, اگر ایک بھی پائی جاتی ہے تو ہم فٹ سے کہیں گے کہ حرام ہے. اگر نہیں پائی جا رہی تو الحمدللہ اچھی بات ہے. ہم تو کوئی اشارے نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو حلال کریں یا کسی کو حرام کریں. شریعت جو کہے گی اسے ماننا پڑے گا. اب آئیے انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ انشورنس حرام ہے. اس کی پہلی دلیل یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا, غرر, دھوکا. اس میں دھوکا ہے. دھوکا کا مطلب کیا ہے؟ جس کے انجام سے سب پہ خبر ہو. یعنی جب معاہدہ طے ہوتا ہے تب بیمہ دار کو معلوم نہیں کہ مجھے کتنا پیسہ ملے گا, کمپنی کو معلوم نہیں کہ مجھے کتنا پیسہ ادا کرنا پڑے گا, ہاں, اور یہ بھی معلوم نہیں کہ جس نقصان کی وجہ سے ہم بیمہ کر رہے ہیں کیا یہ نقصان واقع ہوگا یا نہیں ہوگا. غرر نہیں ہے. چنانچہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے غرر وہ معاملہ جس میں غرر ہو اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصات وعن بیع الغرر، اللہ کے رسول نے کنکری والی بیع اور ہر وہ معاملہ، ہر وہ بیع، ہر وہ خرید و فروخت جس میں غرر ہو اس کو حرام قرار دیا ہے، اس سے روکا ہے۔ لہذا پہلی بیماری یا پہلا وائرس اس کے اندر موجود ہے وہ ہے، اس کا نام ہے غرر، لہذا غرر کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ نمبر 2، انشورنس میں سود کی دونوں قسمیں پائی جا رہی ہیں، سود کی دونوں قسمیں، یہ بہت بڑا وائرس ہے، یہ بہت بڑا وائرس، جہاں داخل ہوگا سب کو ڈیلیٹ کر کے رکھ دے گا، وہ حرام ہے۔ اس کی یہ کیسے، کس طرح سے کہ بیمہ دار نے مثال کے طور پر 5,000 روپیہ بیمہ کمپنی کو ادا کیا، اب اگر نقصان نہیں ہوا یا اگر نقصان ہو گیا تو بیمہ کمپنی اسے کتنی ادا کرے گی؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے برابر ادا کرے یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ادا کرے۔ اگر کمپنی زیادہ ادا کرتی ہے، میں نے 5,000 دیا، حادثہ ہو گیا، اب کمپنی پر واجب ہے کہ وہ 10,000 دے، خسارہ 10,000 کا ہے، تو ہم نے 5,000 کے بدلے میں کتنا لیا؟ 10,000 لیا۔ اس میں ربا کی دونوں شکلیں ہیں، ربا الفضل ہے، یعنی 5,000 دے کر کے ہم نے 10,000 لیا، ربا الفضل ہے، اور ربا النسیہ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے دیا تھا 5 مہینہ پہلے اور ہم کو مل رہا ہے 5 مہینے کے بعد، لہذا یہ 3 وائرس پائے گئے۔ اب آپ لوگ بتائیے اس کا حکم کیا ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ اب آئیے چوتھا وائرس اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جوا پر مبنی ہے، مکمل جوا پر مبنی ہے۔ جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا کہتے ہیں کہ معاہدہ کرنے والے کی منفعت کسی ایسے واقعے سے مربوط ہو جس کا ہونا نہ ہونا یقینی نہ ہو، جس کا ہونا نہ ہونا یقینی نہ ہو، ما دار بین الغرم والغرم، ایسا معاملہ جس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 2 آدمی کھیل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو جیتے گا اس کو اتنا پیسہ ملے گا، ہارے گا تو مجھ کتنا پیسہ دے گا، بہرحال تو اس کو کہتے ہیں جوا۔ اور یہ انشورنس میں جوا بالکل مکمل طور سے پائی جا رہی ہے، لہذا یہ انشورنس حرام ہے، اس کے جواز کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کمرشل انشورنس کے بارے میں بات تھی۔ کمرشل انشورنس کی موٹی موٹی قسموں میں سے 3 قسم میں بیان کروں گا۔ نمبر 1، لائف انشورنس۔ اب لائف انشورنس کا معنی کیا ہے؟ لائف انشورنس کا معنی یہ ہے کہ بیمہ دار کچھ پیسہ کمپنی کو دیتا ہے اور کمپنی کہتی ہے کہ 10 سال کے اندر اگر آپ مر گئے تو آپ کو آپ کے ورثہ کو، آپ جس کا نام ہمارے یہاں رجسٹر کر دیں، اس کو اتنا پیسہ دیں گے۔ اگر نہیں مرے تو پھر بھی وہ پیسہ دیں گے، مگر سود کے ساتھ۔ تو یہ اس کے اندر بھی ربا الفضل ہے، ربا النسیہ ہے، اس میں اندر جو ہے جوا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے مختصر یہ ہے کہ لائف انشورنس ان 3 بنیادی خرابی کی وجہ سے حرام ہے۔ نمبر 2، تجارتی انشورنس کی دوسری قسم پراپرٹی انشورنس، التأمین للاموال۔ بیمہ دار کمپنی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری گاڑی ہے، میرا گھر ہے، میری عمارت ہے، میرا جہاز ہے یا میرا کارخانہ ہے، میں 10 سال تک کے لیے اس کا انشورنس کرنا چاہتا ہوں۔ انشورنس کیا ہوتا ہے؟ بیمہ دار اس کو ایک رقم ادا کرتا ہے اور کمپنی یہ معاہدہ کرتی ہے کہ اگر 10 سال کے اندر تمہارے کارخانے میں کوئی نقصان ہو گیا، جل گیا یا اور کچھ ہو گیا تو اس کی بھرپائی میں کروں گا، اگر نقصان نہیں ہوا تو آپ نے جو پریمیم مجھے دیا تھا وہ اس میں سے آپ کو 1 چوندی بھی نہیں ملے گی۔ تو اس میں غرر ہے، جوا ہے اور ربا الفضل، ربا النسیہ دونوں ہے، اس لیے کہ اگر واقع نقصان ہو گیا اس کو بہت زیادہ پیسہ ملے گا۔ اس میں تیسری قسم یہ ہے تھرڈ پارٹی انشورنس، یہ بھی تجارتی انشورنس ایک قسم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ بیمہ کمپنی کے پاس جاتے ہیں، بیمہ کمپنی سے کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر میری گاڑی سے میں نے کسی کو ٹھونک دیا اور اس گاڑی کا تاوان مجھے بھرنا پڑا تو میں نہیں بھروں گا، آپ اتنا پیسہ لیجئے، اور نقصان اگر ہو گیا تو آپ بھریں گے، میں نہیں بھروں گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیے اس کا گاڑی کا ٹھوکنا یقینی ہے؟
यकीनी नहीं है, हो सकता है ठोक है, हो सकता है ना ठोक है, हो सकता है वो किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो अगर नुकसान पहुंचाया तो कितने मिकदार का नुकसान पहुंचाया? 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का। मैंने दिया है 500 रुपया, पता चला कि मैंने 20,000 का नुकसान कर दिया और कंपनी 20,000 देगी, तो हमने 500 के बदले 20,000 लिया। ये तो फिर बिल्कुल रिबल फद्ल भी है, रिबल नसीया भी है। दूसरी बात यह है, मैं ठोकूंगा या नहीं ठोकूंगा, या मुझसे नुकसान होगा या नहीं होगा, ये पता नहीं है, लिहाजा ये गरर में आता है और जुआ में भी आता है। इसी तरह से मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर मैं बीमार हुआ 5 साल के अंदर तो आपको मेरा इलाज करना पड़ेगा। ये भी गरर, रिबल फद्ल, रिबल नसिया और जुआ चारों किस्म के वायरस की वजह से ये हराम है। एक अहम नुक्ता वो ये है कि गैर कमर्शियल इंश्योरेंस, जिसको अत्तामीन ताउनी कहा जाता है, अत्तामीन ताउनी ये जायज है। उसकी सूरत क्या है? बहुत सारे बातें थी, मगर इख्तिसार के साथ ये है, इसको बयान करना भी जरूरी है। वो ये है कि 10 लोग या 20 लोग इकट्ठा हो जाएं और सब कोई पैसा जमा करे एक फंड में, इस नियत से कि पैसा मेरा देने के बाद मेरा पैसा नहीं है, सदका है। अब हम में से 20 लोगों में से जिसको भी नुकसान पहुंचेगा इसी पैसे से उसकी भरपाई की जाएगी। इसको कहते हैं अत्तामीन ताउनी। ये तामीन ताउनी जायज है। उसकी दलील ये है कि मुस्लिम शरीफ में अबू मूसा अल-अशअरी की रिवायत है, इसको पढ़कर मैं बात खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल अशअरीयीन इदा अरमलू फिल गज़व औ क़ल्ल तआमु अयालिहिम बिल मदीना जमअू मा कान इंदहुम फी थौबिन वाहिदिन थुम्मा क़समू बैनहुम फी इनाइन वाहिदिन बिस्सविय्या फहुम मिन्नी व अना मिनहुम। कहते हैं कि अशअरी कबीले के लोगों की खासियत ये है कि जब वो लोग किसी जंग में होते हैं या मदीने में उनके अहल अयाल के नाम नफा कम पड़ जाते हैं, तो उनके पास जो कुछ सब जमा कर देते हैं। जमा कर, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 5 किलो है, 10 किलो है। जमा करने के बाद फिर वो लोग आपस में बराबर तकसीम कर लेते हैं। तो भाई मैंने तो जमा किया था आधा किलो, मुझे मिला 1 किलो। किसी ने जमा किया था जो है ये 1.5 किलो, उसको मिला 1 किलो। तो ये है ताउन। इसका मकसद फायदा कमाना नहीं है, ये मुख्तसर अंदाज में बातें थी मेरे भाइयों। अब एक सवाल है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के ताल्लुक से। अगर आप पर इंश्योरेंस लाजिम कर दिया है और जिस चीज पर इंश्योरेंस लाजिम है उसको लेना आपकी हाजत है, तो आप क्या करेंगे? आपकी जरूरत है, क्या करेंगे आप? तो क्या हम गाड़ी खरीदें या ना खरीदें? तो अगर हुकूमत की तरफ से इंश्योरेंस करना लाजिमी है, इजबारी है, कोई रास्ता नहीं है और उस गाड़ी की मुझे जरूरत है, तो आप इंश्योरेंस कर लें। मगर इंश्योरेंस की जब पैसा आएगा, अगर आया, तो आप उतनी ही मिकदार में पैसा लेंगे जितने मिकदार का पैसा आपने जमा किया था, उससे जायद नहीं ले सकते। अगर बिलफर्द, शेख सलमान रुहानी ने कहा, अगर बिलफर्द आपको जरूरत पड़ गई और मुकम्मल पैसा लेना पड़ा, तो आप किस्तवार उस पैसे को फिर अदा कर दें, जायद रकम को। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इंश्योरेंस के हराम इंश्योरेंस से बचाए और हलाल इंश्योरेंस की तौफीक अता फरमाए। उसमें से एक बात देखिए मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तरका शैअन लिल्लाह अवदहुल्लाहु खैरम मिन्हु। आप ये ना सोचे कि बिन हराम हो गया तो हमारा रास्ता क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई शख्स अल्लाह के वास्ते कोई चीज छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए उससे बेहतर चीज का बंदोबस्त जरूर करता है। ये मेरा कहना नहीं, रसूल का कहना है। रसूल का कहना बिल्कुल सच्चा है। हादा व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।